السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے۔ آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 773-766-1416، اور تقریباً گزشتہ 17 سال کے ہمارے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی ہمارے پروگرام موجود ہیں، فیس بک پہ بھی توصیف صدیقی کو فالو کریں، آپ کو بہت سارے پروگرام ملیں گے۔ وہاں پر نامور شخصیات موجود ہیں، جس میں صحافی، دانشور، فنکار، انجینئرز، ڈاکٹرز اور سوشل ورکر خاص طور پر ان کو بلاتے ہیں، اور جرنلسٹ کو بلاتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو آگاہی دیتے ہیں اپنے پروگرام کے توسط سے۔ آپ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے 17 سال کے ریکارڈڈ پروگرام اگر آپ کو سننے ہیں تو آپ گوگل کیجئے یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجئے www.talkshoe.com، باتیں جوتا .com، سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجئے 91736 انٹر کیجئے۔ بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں، جس میں صحافی، دانشور اور کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے، ہم اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ان کو لے کر آتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول، ان کا ایک ایڈ دیکھیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے۔ Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول، اب تمام ویکیشن پیکجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر۔ اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکجز۔ پلیزنٹ ٹریول از آتھرائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز، اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3 پیس لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل کووڈ-19 ٹریول سیفٹی پریکاشنز۔ پلیزنٹ ٹریول، خدمات کے 30 سال۔ کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ہمارے اسپانسر اور ہمارے ایڈ جو ہیں ان کو سنا۔ ہمارے پاس آویزا ہے پلیزنٹ ٹریول کا ایک فلائر، عمرے اور حج کے بہترین پیکیجز ان کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، ان کے پاس ضرور جائیے، اور بڑے اچھے ان کے پاس پیکیجز بھی ہیں، اور ابھی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، لانگ ویکینڈ بھی آنے والا ہے۔ پاکستان کا ٹرپ لگانا چاہیں، بہترین موقع، اچھے ٹکٹ ملیں گے آپ کو، پہلے جائیے ان کے پاس۔ اور ونٹر ویکیشن بھی آنے والی ہے، تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، آج آپ کے درمیان میں ایک ایسی شخصیت، ہمیں اعزاز ہوا ہے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا بھی، اور مجھے ہی نہیں ہوا ہے، شاہد آفریدی کو، شاہد پٹھان، ہمارے بڑے اچھے دوست، ان کو بھی اعزاز حاصل رہا ہے، اور شاداب کبیر، ان کو بھی اعزاز حاصل رہا ہے، اور
ہارون رشید صاحب کے بھائی جو وغیرہ ہیں وہ بھی، میاں داس صاحب کے بھائی وغیرہ بھی، ہمارا جو علاقہ تھا وہاں پہ بڑے بڑے کرکٹرز نام پیدا کیا. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نازی بھی زحمت دی تھی، آج بھی دوبارہ زحمت دی ہے. بدی اس زمان آپ ٹی وی ون پہ ان کو دیکھتے ہیں اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بدی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں توصیف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ بدی کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا. ورلڈ کپ چل رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں جہاں کرکٹ کھیلی اور سمجھی جاتی ہے. پاکستان کیونکہ ہمارا ملک ہے، بھلے ہم دائر غیر میں رہتے ہیں، آج بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب جانا مشکل ہے، لیکن آج بھی کرکٹ کو بڑی دل سے دیکھتے ہیں، بڑی محبت سے دیکھتے ہیں. پوری سمپتی جو ہوتی ہے ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی کارکردگی جو بھی نظر آ رہی ہے، تسلسل سے پاکستان ہار رہا ہے، ہار رہا ہے، ہار رہا ہے. انڈیا سے ہارا، آسٹریلیا سے ہار گیا، ساؤتھ افریقہ سے بھی ہار گیا، افغانستان سے بھی ہار گیا. بدی آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ پاکستان اتنی ترقی ہو چکی ہے کرکٹ میں، اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کرکٹ، لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جیت گیا ہار گیا ہار گیا. کچھ کیا آپ کی نظر میں کیا کمزوریاں ہیں، کیوں یہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے جو 4 میچ کنٹینیوسلی پاکستان ہار گیا؟ سب سے پہلے تو توصیف بھائی شکریہ آپ کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ اور ہم گلبرگ میں رہتے تھے، شاداب گراؤنڈ، منصورہ گراؤنڈ، ٹی ایم سی گراؤنڈ، وہاں پر آپ کو دیکھیں فائیو گے سی جب گراؤنڈ. جی جی. بالکل 5C گراؤنڈ، یہ وہ گراؤنڈ تھے کہ جہاں پر کھلاڑی خود آ کر پہلے آپ کو پچز صاف کیا کرتے تھے، اس کے بعد گراؤنڈ کو صاف کیا کرتے تھے، پھر کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو وہ جو لوگ تھے وہ اور تھے جو ان کو معلوم تھا کہ ہم محنت کریں گے، اوپر جائیں گے. اور آج کل کی جو کرکٹ ہے، جو کھلاڑی ہیں، ان کو ورثے میں ملی ہوئی ہے، ان کو لائف ایسی ملی ہے، بالکل لگژری لائف ہے ان کے لیے، کوئی وہ ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اور 2-4 میچز میں رن کیے تو آپ اسٹار سے سپر اسٹار اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. تو پاکستان کی جو شکست کی وجہ آپ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں جو ورلڈ کپ ہوتا ہے، میگا ایونٹ ہوتا ہے، تو تمام ٹیمیں اپنی مکمل تیاری کرتی ہیں، اپنی بینچ اسٹرینتھ کو جو ہے بڑھاتی ہیں، تاکہ ہمیں وہاں پر پتہ چلے کہ ہم نے کس کو ان کرنا ہے، کس کو آؤٹ کرنا ہے. آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے افغانستان کے خلاف سیریز کھیلی، اس کے بعد آپ نے جو ایشیا کپ کھیلا. ایشیا کپ میں جو لڑکے آپ ساتھ لے کے گئے، کسی کو آپ نے چانس نہیں دیا، وہ بینچ پر بیٹھے، واپس آئے، کسی کو باہر کر دیا اور کسی کو آپ نے ان کر دیا. پھر جب آپ ورلڈ کپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ورلڈ کپ میں آپ جا رہے ہیں اور ایک دن پہلے تک آپ نمبر 1 ٹیم ہے، پھر آپ کو وہاں جا کر کیا ہو جاتا ہے، نہ آپ کا فاسٹ بولنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ نمبر 1 پیس اٹیک ہے ہمارے پاس، وہ چلتا ہے، آپ کے اسپنر بالکل ناکام، آپ کا لو آرڈر بالکل ناکام، ٹاپ آرڈر بالکل ناکام، مڈل آرڈر میں کوئی چل نہیں رہا. تو یہ شکست کی وجہ ہوتی ہے. اور ہم آج کل توصیف بھائی وہی کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ جو 2000 میں کھیلی جاتی تھی، 2010 میں کھیلی جاتی تھی، کہ بھائی پہلے 20-30 اوور میں جو ہے 100 رن کرو، آؤٹ نہ ہو، اور اس کے بعد جب 15-20 اوور ہیں اس میں ہم رن بنا لیں گے. اب وہ کرکٹ نہیں ہے. اب وہ کرکٹ ماڈرن کرکٹ آ چکی ہے. انگلینڈ نے بتا دیا، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ نے بتا دیا کہ ایسے کرکٹ کھیلتے ہیں، تبھی جو ہے آپ ٹیمیں 400 رن پہ جا رہی ہیں. اور ہم آج بھی وہی 250-300 رن سے آگے نہیں بڑھ رہے. ہماری شکست کی وجہ یہ ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائپ کے کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جو لمبی ہٹ کر سکے، جس کے پاس شاٹ ہو. مر کے تو ہم سے جو ہے وہ چوکا لگتا ہے یا چھکا. اب مجھے تو ایک میچ میں اگر آسٹریلیا کی ٹیم آپ کو 19 چھکے آپ کے خلاف لگتے ہیں، آپ 2 چھکے نہیں مار سکتے. تو یہ چیزیں بہت بنیادی فرق ہے. اب ایڈوانس ہو چکی کرکٹ، ماڈرن کرکٹ کی طرف ٹیمیں جا چکی ہیں. ہمیں یہ سٹائل چینج کرنا پڑے گا. جب تک یہ آپ سٹائل چینج نہیں کریں گے، آپ کی کرکٹ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلی جائے گی. بہت شکریہ بدی. یہ بتائیے کہ کئی عنصر نظر آتا ہے کہ فکسنگ کا، کیونکہ ماضی میں بڑے ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں شرجیل خان کا نام آیا، بیچارے بڑے زبردست کھیلتے تھے، بینڈ ہو گئے. عامر کا نام آیا، آصف کا نام آیا، سلمان بٹ کا نام آیا، ملک کی بدنامی ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی فکسنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے کہ 4 میچ اور جس طرح بھنگڑے ڈالے گئے؟ اور میں بڑے تنقید بھی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہم ذرا کھلے ڈھلے لوگ ہیں تو ہم تو تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیتے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فکسنگ نظر آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی فکسنگ ہے یا لڑکے جو ہیں وہ دل سے نہیں کھیل رہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں توصیف بھائی ورلڈ کپ میں تو مجھے فکسنگ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ورلڈ کپ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ آپ اگر جیتتے ہیں تو آپ ہیرو بن جاتے ہیں اور ایک دم زمین پہ سے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو فکسنگ کی ضرورت اس وجہ سے نہیں پڑتی کہ وہ آپ اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. تو یہ جب ہم ہار جاتے ہیں نا ہمیشہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میچ فکس تھا، ہم جیت جاتے ہیں تو ہم سب سے اچھے تھے. یہ ایسا کچھ بھی فکسنگ والا نہیں ہے. آپ یہ مان لیں کہ ہماری ٹیم خراب کھیلی ہے، ہماری ٹیم نے بالنگ خراب کی، ہماری ٹیم نے فیلڈنگ خراب کی، ہماری ٹیم سے بیٹنگ نہیں ہوئی، یہ شکست کی وجہ ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک دم جو آپ کے 3 4 چیئرمین جب 6 مہینے میں چینج ہو جائیں گے تو پھر کھلاڑیوں پر کیا اثر پڑے گا. پھر آپ چیف سلیکٹر انہی کو لے کے آ جاتے ہیں کہ جو اپنے بھتیجے کو ہر وقت موقع دیتے رہیں گے، یا اپنی پسند ناپسند کے کھلاڑیوں کو لے کے آئیں گے، پھر اپنی مرضی کے ایجنٹ کے ذریعے ان کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جائے گا کہ ان کے سینٹر کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے. تو ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ کے بعد آپ ہر چیز کر سکتے تھے، ورلڈ کپ کے دوران آپ نے اتنے ایشو اٹھا دیے کہ یہ پاکستان ٹیم کو جیتنا بھی تھا وہ بھی نہیں جیت پائی. اب 2 میچ آسانی سے آپ جیت گئے، وہ کیونکہ وہی ٹیمیں تھیں کوالیفائی. سری لنکا کی ٹیم تھی، اس نے بھی آپ کے خلاف 345 رن بنائے. وہ ایک لڑکا اگر بیٹنگ نہیں کرتا تو آپ تو وہ میچ بھی ہار گئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماڈرن کرکٹ، میں نے پہلے آپ کو بتایا، وہ نہیں کھیل رہے. دوسرا ہماری کپتانی جو ہے وہ بالکل جو ہے ویک ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا کپتان نہیں ہے جو چالاکی سے کر سکے. آپ مجھے بتائیں کہ 13 سے 14 بار آپ نے مینجمنٹ کے لوگ بٹھائے میں، وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مکی آتر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہیڈ کوچ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹنگ کوچ کیا کر رہے ہیں؟ فیلڈنگ کوچ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ آپ کے پاس اتنا عرصہ ہو گیا، آپ 2 اسپنر نہیں تیار کر سکے جو پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر سکیں. یار انہی لوگوں کو بار بار لاتے ہیں، انہی کو کھلاتے ہیں. یہ 25 سسٹم سے دوستیاں یاریاں جو بورڈ میں بھی چلتی ہیں، پاکستان ٹیم میں بھی چلتی ہیں، کوچنگ اسٹاف میں بھی چلتی ہیں. تو یہی چیزیں جو ہے نا، یہ پاکستان کی تباہی اور کرکٹ کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں. بہت شکریہ بدی، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ابھی جو پچھلے دنوں ہمارے ایک اور بڑے اچھے گیسٹ ہمارے دوست شعیب جو ہمارے مشترکہ دوست ہیں، میں نے اشارہ کیا تھا انضمام الحق کی طرف کہ انضمام الحق، انہوں نے کہا میں توصیف بھائی آپ کو بعد میں بتاؤں گا بہت ساری باتیں. لیکن بدی ابھی بات ہوئی ہے کہ انضمام الحق صاحب کو دیکھا جا رہا ہے کہ بڑا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے تو ٹیم کو بڑا بلیک میل کیا. رضوان کا نام بڑا سر فہرست، جو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور سجدے بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. بابر کا نام آ گیا اس میں، شاہین کا نام آیا اور شاداب کا بھی نام آیا، لیکن ان کی کارکردگی کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ان کو نیچے ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ بلیک میل کیا انہوں نے، اور ان کے ایجنٹ تھے ان کے پیسوں. تو جو اپنے سینے کے اوپر جو پرچم لگایا ہوا پاکستان کا، تو اس کی جگہ نوٹ کیوں نہیں لگا لیے انہوں نے؟ یہ دیکھیں، یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا توصیف بھائی، یہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا. اصل میں یہ تھا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 3 سال کا کانٹریکٹ ملا ہے پلیئرز کو؟ کبھی نہیں ملا. 1 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اسی کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں، پھر سال کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے اور اس کارکردگی کی بیس پر آگے کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ 3 سال کا آپ نے کانٹریکٹ دیا ہے تو اس میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی سال کی کرکٹ باقی ہے، کسی کی 2 سال کی کرکٹ باقی ہے. تو بھائی اگر وہ سال بعد ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے تو 2 سال اس کو گھر بیٹھے پیسے دیں گے آپ؟ یہ کون سا کانٹریکٹ ہے؟ اس پہ تو میں حیران ہوں، آپ حیران ہیں اور عام لوگ حیران ہیں. یہ اصل میں انضمام الحق جو ہیں، وہ تو ایک تو کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ان کی ایسی جو ایجنٹ کی بات آپ نے کی بالکل درست ہے، کیونکہ شعیب جو بات کرتا ہے وہ ایسی ہی کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ ایجنٹ کے ذریعے یہ سارے کام کروائے گئے کہ بھائی کھلاڑیوں کے سینٹر کو بڑھا جائیں. پھر آپ آئی سی سی کے جو ریونیو آتا ہے اس میں سے بھی پیسے آپ کو 3% دیے جا رہے ہیں. تو اس کے باوجود بھی آپ کی ٹیم کی کارکردگی ایسی ہو تو میرے خیال میں تو ان کھلاڑیوں کو بلا کے پوچھا جائے، بھائی جب آپ نے ہم سے چیز مانگ رہے ہیں ہم پوری دے رہے ہیں تو ٹیم کو جو ہے 100% کارکردگی کیوں نہیں مل رہی؟ تو میرے خیال میں جب آپ یہ کام کریں، ٹیم کی اچھی کارکردگی ہوگی، آپ کی اچھی کارکردگی ہوگی، ہم آپ کو 100% دیں گے. لیکن جب آپ ہاریں گے، آپ کی کارکردگی صحیح نہیں ہوں گے، ہم آپ کو 20% دیں گے اور کیونکہ جرمانہ آپ اس کے ذمہ جرمانہ بھی دار ہیں. لگائیں گے، جرمانہ بھی لگائیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے نا، تو پھر تو آپ کھلاڑی کھیلیں گے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتا.
آپ کہیں شاہین شاہ افریدی کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے, شاداب کو ڈومیسٹک کرکٹ کھلائیں, آر ایس رؤف جو ہے پاکستان ٹیم میں ہے, ایک بھی اس نے فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا یار. دنیا کی جو کرکٹ میں دیکھ لیں بھارت کے سارے پلیئر ایسے 100 ڈومیسٹک میچز کھیلنے کے بعد جو ہے وہ ٹیم میں آتے ہیں اور پھر پرفارم کرتے ہیں. ہم تو کرائٹیریا بنا لیا لیگز کو, وہاں کروڑوں روپے ملتے ہیں, اور بھائی کروڑوں روپے لینے کے لیے آپ چلے جاتے ہو. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ورلڈ کپ ہم نے کھیلنا ہے, وہاں جا کے کوئی انفٹ ہو گیا, کوئی انجری کا شکار ہو گیا, اور جب پاکستان کے ورلڈ کپ کی باری آئی تو آپ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. ابھی بھی پاکستانی قوم, آپ بھی دعا کر رہے ہوں گے, میں بھی دعا کر رہا ہوں, ارے بھائی نیوزی لینڈ سارے میچ ہار جائے, ہم سارے میچ جیت جائیں, ہم پہنچ جائیں گے. یار بات بتائیں, آپ کو یہ ہر ورلڈ کپ میں یہ چیزیں کیوں پیش آتی ہیں؟ ہر ورلڈ کپ میں ہم کارکردگی کیوں نہیں دکھاتے؟ 1992 سے لے کر آج تک کبھی اگر مگر شگر کے چکر میں آ کر ہم ورلڈ کپ کے اوپر تک جاتے ہیں, اور جب سیمی فائنل میں جاتے ہیں وہاں بھی کٹ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کب تک ختم ہوگی, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہوگا. سوچنا ہو. بڑی اچھی بات کی. حارث کے متعلق کہیں گے, ابھی آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ سے, میں آپ سے بالکل آنیسٹ ہو کے بتاؤں گا, میں نے صرف آخر کا میچ دیکھا جب وہ حارث محمد وسیم بال کر رہے تھے. یہ تین ہمارے فاسٹ بالر شاہین آفریدی, ہمارے حارث رؤوف صاحب اور محمد وسیم. بدی آپ نے بھی کرکٹ کھیلی ہے, میں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے, میں نے بھلے بہت کم کھیلی ہوگی, آپ نے تو کافی عرصے تک کھیلتے رہے. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے جب پھنسا ہوا میچ ہوتا ہے, آخری میں اوور زیادہ ہوتے ہیں تو ہم, اور وکٹیں کم رہ جاتی ہیں, تو ہم کیا کرتے تھے, جڑ میں بال مارتے تھے. یہ بات ہم نے 10-12 سال کی عمر کی کرکٹ کے اندر سیکھ لی تھی. کوئی ہمیں بڑا نے آ کے ہمیں نہیں سمجھایا تھا. آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے جو محلے کے تھے, محفوظ بھائی, جاوید بھائی, جن کا نام آپ جانتے بھی ہیں, ان سے ہم نے کرکٹ سیکھی کہ کس طرح بال پکڑتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آپ ایک وکٹ پہ بال نہیں مار پا رہے, وہ بیٹسمین جو ڈر ڈر کے آپ کو کھیل رہا ہے. حارث صاحب تو بس آتے ہیں, بال پھینک دیتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ذہانت ہے. کچھ آپ کو نظر آیا کہ ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ تھا, یا صرف وہ بال پیسر تھے, بس وہ پیس تھا ان کے پاس؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ توصیف بھائی, ٹیپ بال کھیلتے ہوئے جب آتے ہیں نا, یہ اسٹائل ہی ٹیپ بال والا ہے. آپ ان کو دیکھیں گے, ان کو جو بولنگ کرتے ہیں اسٹائل ہی ٹیپ بال والا ہے. پھر آپ کی جو پی ایس ایل ہو رہی ہے, پی ایس ایل میں بہت ساری فرنچائز ایسی ہیں جن کی باتیں پاکستان کرکٹ بورڈ مانتا ہے, ان کے لڑکے ٹیم میں لیتا ہے. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے. اور جہاں تک آپ نے فاسٹ بالر کی نا, آپ کہتے ہیں کہ 147 کی سپیڈ سے گیند کرتا ہے, 150 کی سپیڈ سے گیند کرتا ہے, تو بھائی 147 کی سپیڈ سے گیند وکٹوں میں جو آپ نے کہا جڑ کیوں نہیں ماری, اس کے پیڈ پہ لگتی ہے, ایل بی ڈبلیو ہو جاتا. آپ 147 کی سپیڈ سے بھی گیند باہر کرا رہے ہیں, یا تو اس سے بیٹ ہو رہی ہے یا وہ چھوڑ دے رہا ہے. تو آپ کو تو 11 نمبر کے جو بیٹسمین ہے, وہ تو اس کو اتنا وہ تو نہیں ہوتا آئیڈیا کہ مجھے بال کہاں آئے گی, وہ تو ڈر ڈر کے کھیل رہا ہوتا ہے. آپ کو یہاں پر تینوں وکٹوں کے بیچ میں گیند کرانی تھی. اگر وہ کھیل جاتا تو روکتا, نہیں کھیلتا اس کے پیڈ پہ لگتی, آپ کو 100% جو ہے ایل بی مل جاتا اور آپ وکٹ لے لیتے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ یہاں صرف زور لگانا ہے, کسی نے بتانا نہیں ہے کہ صرف زور لگائی جاؤ, ادھر جائے ادھر جائے. ایسے موقع پر آپ وائٹ بھی آپ نے کر دی, پھر ایسے موقع پر آپ گیند جب باہر کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ایک کپتان کی ایک اور کپتانی دیکھیں, ہمارے پاس فاسٹ بالر ہم نمبر 1 تھے, اس وقت تھے جب ہم چاروں ہم نے جو ہلکی ٹیموں کو رہا ہے. بھائی سری لنکا سے آپ جیتے, ویسٹ انڈیز سے جیتے, زمبابوے سے جیتے, اور آسٹریلیا نے تو اپنی ٹیم ہی, نیوزی لینڈ نے تو اپنی پوری بی ٹیم بھیجی تھی, وہ آپ نمبر 1 بن گئے, اور آپ نے ٹیک لگوا لیا, اور ٹیک لگا کے آپ ورلڈ کپ میں گئے جی کہ ہمارا بہت بڑا وہ ہوگا کارنامہ کہ لوگ کہیں گے نمبر 1 ٹیم آئی ہے. تو نمبر 1 ٹیم ایسے کھیلتی ہے, آپ خود سوچیں. اچھا, پھر آپ غلطیاں مانتے نہیں ہیں. اب انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے, انگلینڈ کے کپتان نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی کہ ہم بڑی تیاری کر کے آئے تھے, ہم بہت گندی کرکٹ کھیلے, میں مانتا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں ہماری کارکردگی بہت بری ہے اور ہم یہ ورلڈ کپ ہار گئے ہیں. اس نے مان لیا, آپ بھی تو مانے نا. آپ تو کہتے ہیں نہیں جی آج ہم نے صحیح کیا, کل ہم اچھا اور کر لیں گے, کل میچ ہارتے ہیں پرسوں ہم اور اچھا کر لیں گے. یار ایسا نہیں ہوتا. جی جی, بدی بڑی عجیب بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ بابر کی کپتانی پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہلو جی, بدی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی, بدی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ شاید آپ کو ہاں, تھوڑے آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال میں آپ کی طرف سے تھوڑا سا سگنل کا پرابلم ہو رہا ہے تھوڑا سا نا. جی جی, وہ اصل میں فون بیچ میں آ گیا تو یہ ہو گیا.
جی جی ہاں دوبارہ سے کنٹینیو کیجیے گا جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ ہلو ہلو گے اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے پاس صفر آئے گا تو کیوں پیسے دیں بھائی؟ ان سے پیسے ان کو بولیں بھائی جب ہم پیسے دے رہے تو ہمیں رزلٹ بھی چاہیے. آپ بابر کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیکھا سکھایا ہے بھائی. آپ رضوان کو آپ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیکھا سکھایا ہے. اس کو کیا ہے، آپ نے دو باتیں بولنی ہے، دو باتیں کسی کو بھی بولیں بھائی اس کو بول دے کہ جب ایسے کھیلنا ہے پریشر میں ایسے کھیلنا ہے، ختم ہوگی بات. میری سمجھ میں یہ نہیں باہر کے 13-14 لوگ آپ نے رکھے میں کروڑوں روپے ان کو دیتے ہیں اور نتیجہ پھر بھی صفر آتا ہے، تو اس سے صفر. اچھا ہے بغیر کوچز کے آپ ٹیم کو لے جائیں. بدی کیا کہیں گے بابر کی کپتانی پہ بڑے سوالات ہو رہے ہیں کہ ان کو کپتانی نہیں آتی نہ وہ بیٹنگ، وہ تو صرف 50 رن بناتے ہیں اس سے اوپر جاتے ہی نہیں کہ بھائی میرا سکہ جما رہے کہ دیکھیں بابر کی کپتانی بھی ہم نے جب کپتان بنے تھے نا اس وقت ہی کہا تھا کہ اگر بابر کو آپ نے کپتان بنایا ہے تو اس کی بیٹنگ پہ بھی اثر پڑے گا، اس کی پریشر آئے گا اور یہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوں گے بڑی ٹیموں کے خلاف. چھوٹی ٹیموں کے خلاف آپ دیکھیں بابر 100 بھی کرتا ہے 50 بھی کرتا ہے لیکن وہ ٹیم جیت نہیں پاتی. مجھے یہ بتائیں کون ہلو ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں بابر کی کپتانی میں بہت لائق ہیں. ان کو جو ہے فیلڈ سیٹنگ کا نہیں پتا، کب کس موقع پر بالر کو چینج کر رہے ہیں، کون سی فیلڈر کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے. اگر ایک بیٹسمین سے رن نہیں بن رہے تو ہم نے اس کو کیسے جو ہے وہ آگے فیلڈر کو لانا ہے پیچھے فیلڈر کو لانا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ کلب کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا توصیف بھائی کہ کلب کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یار اب جو ہے نا 4 آؤٹ ہو گئے، ہم 2 فیلڈر آگے لے لیتے ہیں اور اس کو اوپر کھلاتے ہیں یا اسکوائر لیگ لے لیتے ہیں یا مڈ وکٹ لے لیتے ہیں، شارٹ بال کرتے ہیں، وہاں یہ آؤٹ ہو جائے گا. یہ چالاکیاں بابر کے پاس نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، 4 سال میں کچھ اگر نہیں سیکھ سکا تو پھر آگے جا کے کیا سیکھے گا. تو میرے خیال میں یہ کپتانی میں بہت زیادہ فلو ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہترین بلے باز ہے. آپ اس کو ضائع نہ کریں، وہ خود آ کے کہے جی کہ میں کپتانی چھوڑتا ہوں، میں ایز اے بیٹسمین جو ہے پاکستان ٹیم کے لیے دستیاب ہوں، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اور پاکستان ٹیم کسی ایسے لڑکے کو کپتان بنا دے جس کا رول صرف یہ ہو کہ وہ ٹیم میں ہو اور کپتانی کرے. کپتانی کرے. بدی کیا کہیں گے، ذکا اشرف نے 1-2 دن پہلے سننے میں آیا کہ ان سے سرفراز سے ملاقات کی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ورلڈ کپ کے بعد کیا سمجھتے ہیں کیا ان کو کپتان بنایا جا رہا ہے یا کیا کس وجہ سے ملاقات، کیا مارکات ہے، ذرا تھوڑا سا بتایا میرے لسنر کو اگر آپ کی نالج. مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اگر آپ نے سرفراز کو کپتان بنانا بھی ہے اور کچھ بھی کرنا ہے، یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے، ٹیم واپس آ جائے، اس کے بعد آپ جو ٹیم کو جس کو نکالنا ہے نکالیں، جس کو اندر رکھنا ہے رکھیں، کپتان کو ہٹانا ہے ہٹائیں، دوسرے کپتان کو لانا ہے لائیں. لیکن دیکھیں سرفراز کو، یہ میری اطلاع کے ہیں کہ سرفراز کو ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز کے لیے کپتان بنایا جائے. لیکن اگر سرفراز کو کپتان بنایا گیا اور آسٹریلیا میں آج دن تک ہم نہیں جیتے تو یہ قربانی کا بکرا ہوگا کہ سرفراز کو وہاں پر 3 بولیں گے جا کے کپتانی کرو. بابر اعظم میرے اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ سیریز نہ کھیلے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے. تو وہاں اگر آپ سرفراز کی ٹیم ٹیسٹ سیریز آ جاتی ہے تو پھر سرفراز کو بالکل ہی یہ بار کر دیں گے. یہ سرفراز کے ساتھ ایک کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے کہ تم کپتانی سنبھال لو اس مشکل وقت میں، اور مشکل وقت میں اس نے کپتانی سنبھال لی، وہاں ٹیم سیریز ہار گئی تو پھر سرفراز کے لیے آگے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. میں کہتا ہوں سرفراز ٹیسٹ میچ میں ضرور ہو، وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے، رنز کرے، ایز اے وکٹ کیپر کھیلے. کپتانی اس کو اگر انہوں نے دے دی اور اس نے کر لی، اس نے مان بھی لیا، لیکن اگر ہار گئے تو پھر اس پہ بھی جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہزاروں باتیں ہوں. ایک جمائی لینے پہ ان پہ بڑے قیامت ٹوٹ گئی تھی وکٹ کیپنگ کے پیچھے، انہوں نے جمائی بالکل کس ایسے طرح. ہی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایسا کپتان جس نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتائی، ایک ایسا کپتان جو بہترین کپتانی کر رہا تھا اور جیتے ہوئے کپتان کو یہاں پر بلا کر اس کو نہ صرف کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا بلکہ ٹیم سے بھی باہر کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب وسیم خان سی او تھے اور احسان مانی چیئرمین تھے تو بغیر کسی وجہ بتائے اس کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا، اور یہ وہ زیادتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس میں بڑا ایک دل گردے والا بندہ ہے کہ آج دن تک اس نے کسی سے بات نہیں کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا. کہتا ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ختم ہوگی بات، میں بات نہیں کرنا چاہتا. کہ وہ بڑے ایک کھلاڑی تو بڑا ہے ہی لیکن اس کا دل بھی بہت بڑا ہے کہ وہ باتیں جو ہے سہ جاتا ہے، بولتا نہیں ہے. تو میرے خیال میں
سرفراز کو میں تو خاص طور پر کیونکہ ہمارے ساتھ کھیلا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ بات چیت بھی اس کی ہوتی ہے، میں تو اس کو مشورہ دوں گا پاکستان ٹیم سے ٹیسٹ سیریز کھیلتا رہے، ون ڈے بھی اس کو کھلائیں کھیلے، لیکن اس سیریز میں وہ کپتانی نہ لے، کیونکہ کپتانی لے کر یہ ان کا مشن ہے کہ کپتانی دیں، اور اس کی کپتانی کو جو ہے نا 3 ٹیسٹ میچ اگر ہار گئے تو اس کی کپتانی سے کنارے کریں، اور پھر وہ تاکہ کوئی بہانہ ہی نہ ملے کہ سرفراز کو کیوں نہیں لیتے، سرفراز کو کیوں نہیں ٹی شامل کرتے۔ بدی کیا کہیں گے جو جس طرح کی پاکستان کی ابھی کارکردگی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے، نیوزی لینڈ سے، پاکستان انگلینڈ سے جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں، کچھ کارکردگی اب کچھ بہتر ہو، جو یہ پیسوں کے بھی معاملات ہیں، بلیک میلنگ کے بھی معاملات سامنے آئے، فٹنس کے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں، کھلاڑی دل سے نہیں کھیل رہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری جو عوام ہے نا بڑی سیدھی ہے، وہ چاہے وہ سیاستدان ان کو بیوقوف بنائے یا پاکستان کرکٹ ٹیم بیوقوف بنائے، بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں، بڑی امیدیں لوگ، مائیں بہنیں بزرگ مسجدوں میں اپنے مسلح بچھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آرمی کے جو جوان ہیں وہ بارڈر پہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہماری پاکستان ٹیم جو ہے، لیکن ہمارے جب لوگوں کی اندر کی کہانیاں پتہ چلتی ہیں کہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، گردنوں پہ نشان نظر آ رہے ہیں، آپس میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، دستے گریباں ہو رہے ہیں، مال نہیں مل رہا تو ہم کھیلیں گے نہیں، یہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بدی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بس جی دیکھیں آپ نے بالکل کہا، اب چانس کی جو بات کرتے ہیں نا، میرے خیال میں پاکستان کے پاس بالکل چانس نہیں ہے باہر آنے کا۔ ابھی ہم اگر کہیں گے جی چاروں اگلے تینوں میچ جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہار جائے اور ہم تینوں میچ جیت جائیں، پھر ہمارا رن ریٹ بھی بہتر ہو جائے تو ہم پہنچ جائیں گے، کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کو جیتنے دے گی جیسا کل اس نے میچ کھیلا آسٹریلیا کے خلاف؟ بڑا یہ زبردست مجھے کھیلا بتائیں۔ پھر آپ نے جی انگلینڈ سے کھیلنا ہے، اور نیوزی لینڈ کا میچ تو ابھی سری لنکا سے ہے، سری لنکا سے بھی وہ مجھے لگ رہا ہے آرام سے جیت جائیں گے۔ آپ نے نیوزی لینڈ انگلینڈ اور سے کھیلنا ہے، پھر بنگلہ دیش سے کھیلنا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ آپ بنگلہ دیش سے بھی نہ ہار جائے، جس طرح کی آپ کی پرفارمنس ہے، جس طرح آپ گرے ہوئے ہیں، مجھے تو بنگلہ دیش سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ آپ وہاں بھی ہار سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے امید، مجھے بھی اتنی امید تھی، آپ کو تھی، شائقین کرکٹ کو تھی، اور اب بھی شائقین کرکٹ امید لگائے ہوئے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ فائنل فور میں جائے گی، یہ ہار جائے گا، وہ ہار جائے گا، اگر مگر صورتحال جو 1992 سے میں آپ کو بتایا ابھی تک چل رہی ہے۔ شائقین مایوس تو ہوتے ہیں لیکن نا امید نہیں ہوتے، وہی پاکستان ٹیم سے، لیکن پاکستان ٹیم ہمیشہ ان کو دھوکہ دے جاتی ہے، ہمیشہ ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ بھارت سے ہارے لوگ سہ گئے، چلیں یار کوئی بات نہیں، آسٹریلیا سے ہارے لوگوں نے کہا چلو یار ہو گیا، پھر جب آپ افغانستان سے آ رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں، پھر آپ جنوبی افریقہ سے جس طریقے سے میچ آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب تو 2 میچ آپ رسمی کارروائی کریں، کھیلیں اور گھر واپس آ جائیں۔ گھر واپس کشتی سے آ جائے، کوئی کہیں اترے گا، کوئی کہیں اترے گا، جو ہاں گھما وہ دے ٹولیوں گا کی چکر میں آئیں گے، کوئی ٹولیوں کی انگلینڈ چکر، چلے جائے گا، کوئی پھر آپ کے پاس کوئی امریکہ آ آتے کے جائے گا، ساتھ کوئی ہی ادھر کوئی چل، چلے پہ چلے جائے گا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح۔ اور ٹولیوں کی شکل میں بدی آتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کچھ ہمارے کھلاڑی جو ہے ان کا مذہبی رجحان ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ چیز کافی کرٹیسائز ہوتی ہے مختلف جرنلسٹ پاکستانی اور مسلمانوں ان کی طرف سے بھی کہ یہ مذہب کو زیادہ پرچچار ہوتا ہے، کہ ذرا اس طرح ہم دوسری ٹیموں کو دیکھتے ہیں، افغانستان کی ٹیم وہ کوئی سجدوں میں نہیں گر رہی، یا وہ کوئی ایسا سمبل نہیں دکھاتے اپنے اسلام کا، ہماری ٹیم کے اوپر کافی تنقید ہوتی، کیا کہتے ہیں یہ ہے شو آف کرتے ہیں لڑکے یا واقعی مذہبی ہیں؟ آپ نے تو مجھے قریب سے اندر بتائیں سے کہ دیکھا ہے۔ جی آپ دیکھیں توصیف بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ جی کو جی یاد کرتے ہیں، آپ تمام اچھے کام کرتے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا الگ سے کرتے ہیں۔ یہ اگر 36 کیمرے لگے ہیں اس کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں اور وہاں وہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میں گھر سے دعا کر کے نکلوں یا پھر میں گراؤنڈ میں جانے سے پہلے دعا کروں، یہ صحیح ہے۔ لیکن اب ان چیزوں کو ہم نے کیمروں کے سامنے وہ بنا لی ہے، اور رضوان نے ایک بات وہ پریس کانفرنس میں کر کے اپنے آپ کو اور بھی وہ جو ہے تھوڑا سا متنازع وہ بالکل ہوتا ہے نا اعتراض کرنے متنازع کا موقع دیا ہے لوگوں کو، جی جی کہ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرائم پڑ جاتے ہیں تو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اصلی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں ہمیں ایکٹنگ کرنا ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کھیل لیں تو آپ کو کرائم پڑ جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں۔ تو میرے خیال میں
رضوان میں اس کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور نیک بنائے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پرہیزگار بنائے. وہ پانچوں وقت کا نمازی ہے, دیندار آدمی ہے اللہ, اور وہ جو ہے وہ اسلامی باتیں بہت اچھی کرتا ہے اور لوگوں کو جا کے بتاتا بھی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ میدان میں آ جاتے ہیں تو میدان میں اللہ کا نام آئیں لے کے شروع ہو جائیں اور پھر اللہ سے ہی دعا کریں کہ بھائی ہم نے جیت کے نکلنا ہے. تو یہ بار اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, آپ دعا بھی جی کریں, بالکل. مسجد بھی جائیں, نماز بھی پڑھیں. لیکن یہ لوگ, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کو وہ لے لیتے ہیں کہ کیا پتا یہ اپنی مشہوری کے لیے جو ہے نا اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. بدی 60 لاکھ روپے لڑکے کو مل رہے ہیں, اشتہارات کے الگ پیسے مل رہے ہیں, اتنا پیسہ اس کھیل کے اندر انوالو ہو چکا ہے, اس کے باوجود کارکردگی زیرو ہے. مہنگے سے مہنگے آپ کے کوچز میں موجود ہیں, ٹرینرز موجود ہیں, ساری فیسلٹیز آپ کو دی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ٹیم کھلائی گئی وہ اصل ٹیم نہیں کھلائی گئی؟ اماد وسیم ہماری ٹیم میں نہیں ہے, لیفٹ آرم ایک اور ایک ہمارے بیٹسمین تھے بڑے زبردست, ان کو بھی نہیں کھلایا گیا. کیا کہتے ہیں, یہ ٹیم جان بوجھ کے ایسی سلیکٹ کی گئی ہے یا سلیکشن میں ہی کوئی پرابلم تھی؟ آپ 25 لاکھ روپے دے کے جو انضمام اللہ شان کے لائے, شان مسعود کا میں نام لینا چاہ رہا تھا. جی شان مسعود دیکھیں کو کتنا کھلایا؟ جی جی مجھے بتائیں, 25 لاکھ روپے دے کے آپ چیف سلیکٹر کو لائیں, ٹھیک ہے, اور چیف سلیکٹر کا کام تھا ٹیم کو منتخب کرنا اور ٹیم کی کارکردگی کو, ایشیا کپ, افغانستان کی سیریز یا ڈومیسٹک کے لڑکے تھے ان کی کارکردگی کو دیکھنا اور پھر ٹیم کو سلیکٹ کرنا. چیف سلیکٹر آئے, انہوں نے صرف ایک کھلاڑی چینج کیا, وہ بھی انہوں نے چینج نہیں کیا. وہ نسیم شاہ زخمی ہوا تو حسن علی آیا, باقی وہی ٹیم تھی جو ایشیا کپ میں تھی. اور سعود شکیل کو ایک میچ میں اس نے رنز کیے تو آپ نے طیب طاہر کو قربانی کا بکرا بنا کے باہر کر دیا اور سعود شکیل کا اندر لے آیا. آپ نے ٹیم بنائی کیا؟ وہی لڑکے 2019 سے کھیل رہے ہیں, وہی آج بھی پاکستان ٹیم میں. جو لڑکے آپ نہیں لیتے ہیں ان کو بینچ میں بٹھاتے ہیں, باہر کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا نام لینا بھی لوگ نہیں جانتے کہ یار کون آیا تھا کون چلا گیا. اصل میں توصیف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوئے. آپ ان کی فٹنس تو چیک کریں پہلے, آپ ان سے فٹنس ٹیسٹ تو لیں. آپ, ہمارا کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو آپ کو فٹ نظر آ رہا ہو. ابھی سب کی خواہش ہے کہ یار ٹیسٹ کرکٹ کو چھوڑیں, ہمیں جو ہے نا 2 T20 لیگ اور مل جائیں اور ہم ون ڈے اور T20 کھیلتے رہیں, پیسے بنائیں. اب سب کا مقصد پیسے بنانا ہے. اور 60 لاکھ کی آپ نے جو بات کی, سائن تو ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک پچھلے 5 مہینے کے ان کو پیسے نہیں ملے کیونکہ کھلاڑیوں نے ابھی تک سائن نہیں کیے. جب وہ سائن کریں گے تو اس کے بعد ہوگا کہ وہ پچھلے پیسے ان کو ملیں گے. اور اس سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ خبر یہ بھی ہے کہ جب ٹیم واپس آئے تو ہو سکتا ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ نہ مانے جائیں. جی جی بدی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ایکچولی ناظرین, بدی اس وقت اسٹیڈیم میں ہے, انڈر 19 کا میچ ہو رہا ہے, اس کی کوریج کر رہے ہیں, اور کبھی کبھار ان کے فون بھی امپورٹنٹ آ جاتے ہیں اپنے ادارے کی وجہ سے. تو معذرت, انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری کوئی امپورٹنٹ کال آئے گی تو وہ مجھے ضرور لینی ہوگی. میری خصوصی ریکویسٹ پہ انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تھا, کیونکہ آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے تو تمام جرنلسٹ جو ہیں اسپورٹس وہ کافی بزی ہیں, ان کو اپنی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے, ان کو اپنے تجزیے بھی دینے ہوتے ہیں. جی بدی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو جی, میں یہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ فون پہ فون آ رہا ہے تو یہ آپ کو ڈسٹرب ہوا. میں یہی اپنے ناظرین سے کہہ رہا تھا کہ بدی نے خصوصی طور پر ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا ہے, ابھی کوریج بھی کر رہے ہیں انڈر 19 کی, اور وہاں پر کالز آتی ہیں ان کو کوریج کے حوالے سے. بدی, ماضی میں دیکھا گیا تھا کہ آپ نے جس طرح فٹنس کی بات کی ہے, ایبٹ آباد میں کیمپ لگایا جاتا تھا فوجیوں کا, وہ فٹنس لیول چیک کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو دوبارہ سے چھڑی کی ضرورت ہے لڑکوں کو فٹنس لیول پاس کرنے کا؟ بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فٹنس ٹیسٹ ہونی چاہیے. آپ دوسری ٹیموں کو دیکھیں نا کتنے فٹ ہیں. آپ وراٹ کوہلی کو اس دن آپ نے دیکھا کہ 50 اوور اس نے فیلڈنگ کی اور 50 اوور ہی بیٹنگ کر کے گیا, اور پھر بھی ایسا لگ رہا تھا ابھی وہ میدان میں آیا ہی نہیں ہے. تو فٹنس اس کو کہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے کھلاڑی 50-60 رنز کرتے ہیں یا 4 اوور بولنگ کرتے ہیں تو ان کی فٹنس آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہے. باؤنڈری پہ جس کے جا کے پانی پی رہے ہوتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اور ایک فٹنس کا جو ہے نا مکمل طور پہ ان کے ٹیسٹ لینے ہوں گے, اور پھر ان کی فٹنس جو ہے ہر مہینے میں ٹیسٹ کرنی ہوگی کہ بھئی کون سا کھلاڑی کتنا فٹ ہے. آپ بریانیاں کھائیں, کباب کھائیں, کوئی حیدرآبادی بریانی کھائیں, لیکن آپ جو کھیلنے کے گئے ہیں, ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہیں, دوسری ٹیمیں بھی گئی ہیں, کھانے پینے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بدی کے ہاتھ میں بدی سونے کا احمد چمچہ ہے. آباد میں مال پورا کھا گئے.
مال پورا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کا چمچہ ہے, آپ جی کہیں جی بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھا سکتے ہیں. آپ کے لیے جی کھانا فری ہوتا ہے, آپ کے لیے گھومنا فری ہوتا ہے, آپ کے لیے جہاز کی جو ہے نا وہ بزنس کا سیٹیں فری ہوتی ہیں, آپ کے لیے اسٹینڈرڈ کے کمرے جو ہوتے ہیں, ہر چیز آپ کو فری ہے بھائی. جی مسئلہ جی یہ ہے کہ جب ہر چیزوں کی سہولت دی گئی ہے اور 23-24 کروڑ عوام میں سے آپ کو منتخب کیا گیا ہے, تو پھر وہ والی کارکردگی بھی دکھائیں, اور ان کرکٹ یہ جو شائقین ہیں ان کو مایوس بھی نہ کریں کہ جو مایوس بھی اتنی نہیں. امیدیں لے کے آپ کا میچ دیکھتے ہیں. جی بدی کیا کہیں گے افتخار کے بارے میں؟ وہ ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ T20 کھیل رہے ہیں, کوئی کارکردگی نہیں ہے. اسپیشلسٹ بیٹسمین کے طور پہ ان کو لے کے گیا تھے کہ وہ 6 نمبر پر 7ویں نمبر پر یا 5ویں نمبر پر ایک کلیدی کردار ادا کر دیں گے اور رنز بڑھا دیں گے آخر کے اوور میں. ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور ان کو باہر نہیں کیا جا رہا. دیکھیں ہمارے یہاں یہی ہے کہ ایک میچ میں لڑکے نے رن کر دیے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم وراٹ کوہلی سے ملا دیتے ہیں, کوئی روہت شرما سے ملا دیتا ہے, کوئی اس کو پتہ نہیں وارنر بنا دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے. جب ہم ان کھلاڑیوں کو یہ چیزیں کرائیں گے, بھائی دنیا بھر کی ٹیموں کے کھلاڑی رنز کرتے ہیں. ابھی رویندرا آیا ہے نیوزی لینڈ میں, ایک لیفٹ آرم اسپنر تھا اور اس جی نے آ کے 3 سینچریاں کر دی بھائی. اس کا نام مجھے نہیں نہ تھا کیونکہ نیوزی لینڈ نے کبھی کہا ہو کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے یہاں سر پہ چڑھا دیے جاتے ہیں, اور تینوں فارمیٹ میں ابھی تک 1000 رنز نہیں بنائے افتخار صاحب نے, اور وہ ٹیم کے ساتھ نے کافی عرصے کے ساتھ. بھائی جان آپ کو کوئی ٹیم بنانی ہے اور آپ اگر آپ نے کوچنگ کرانی ہے تو ان انڈر 19 کے لڑکوں سے کرائیں کہ جو آپ کو آگے جا کر جو ہے آپ کے کام آئیں گے. انڈر 19 کا میچ ہو رہا ہے, اور انڈر 19 کے میچ میں پاکستان کرکٹ بورڈ جو اتنے بڑے سری لنکا کی ٹیم ہمارے پاس آ رہی ہے, تو یہاں پر ان کا کوئی بھی بڑا افسر موجود نہیں ہے. صرف بیچارے میڈیا کے لوگ ان کے جو ہیں وہ یہاں 1-2 ہوتے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اتنی بڑی سیریز 4 روزہ میچ ہوا, ایک کپ دے کر جو ہے ٹیم کو ادھر کر دیا گیا. ون ڈے سیریز ہے, کم از کم آپ خود نہیں چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی صاحب آتے تو کم از کم ان کے افسران جو ہیں وہ یہاں پر آ کے دیکھیں تو صحیح کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ان میں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس میں سے 2-3 اسپنر بہت اچھے مل جائیں, ہو سکتا ہے اس میں سے 1-2 بیٹسمین آپ کو اچھے مل جائیں. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. چیف صاحب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے سلیکٹر ہیں, یہ سلیکٹر تو میں نے وہ تو لیپ ٹاپ پہ کہتے ہیں, یہ تو اپنے مجھے لگ رہا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم بھی نہیں آتے ہوں گے. آخری سوال کروں گا بدی, کیا کہتے ہیں بابر کا آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ کیپٹن نظر آ رہے ہیں یا ان کو سیریز کے بعد یہ ورلڈ کپ کے بعد ختم کر دی جائے گی ان کی کپتانی؟ کیونکہ یاری دوستیاں ان کے بڑے الزامات آ رہے ہیں کہ یاری دوستیاں نبھائی ہیں انہوں نے اور من پسند کام کیے انہوں نے, اور جو بہت زیادہ ان کے اوپر انگلیاں ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ کپ جب بھی ہوتا ہے, جب ٹیم واپس آتی ہے تو سب کی کپتانی چلی جاتی ہے. جو بھی کپتان ہوتا ہے ہمیشہ چینج ہوا ہے, اور اس بار بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کہ جب بابر اعظم واپس آئیں گے تو یقینی طور پر ان سے کپتانی لے لی جائے گی. لیکن میرا جو ہے میں پیچھے اس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بابر اعظم آئے اور خود ہی کہہ دے کہ بھائی میں کپتانی سے کنارے کش ہوتا ہوں, میں اپنی جو بیٹنگ ہے اس پر توجہ دے رہا ہوں. آپ نے شاہین کو کپتان بنانا ہے, رضوان کو کپتان بنانا ہے, جس کو بنانا ہے بنائیں, میں اپنی کرکٹ کھیلوں گا. تو میرے خیال میں ورلڈ کپ کے بعد ان کو ویسے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے کہہ دے گا جی کہ ہمیں آپ ایز اے کپتان نہیں, ایز اے پلیئر ضرورت ہے آپ کی. بہت شکریہ بدی کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو US سے جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میری اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر آپ ابھی کوریج بھی کر رہے ہیں انڈر 19 کی, اور وہاں سے آپ نے میرا پروگرام جوائن کیا. آپ کے ادارے سے بھی آپ کو کالیں بہت سارے آئے, ان کو بھی آپ نے اگنور کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بدی کے متعلق میں نے شروع سے آپ کو بتایا تھا کہ بچپن کے دوست ہیں. تھینک یو فیس بک, تھینک یو شیپ جٹ کہ ہم دوبارہ سے ملے. بدی بڑی اچھی کوریج کرتے ہیں, TV1 پر آپ ان کو دیکھتے ہیں, مختلف چینلز پہ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں. میں وقتاً فوقتاً ماضی میں بھی ان کو زحمت دے چکا ہوں, اور ابھی یہ ورلڈ کپ وغیرہ جو دعا گو ہوں. میری تو دعا ہے کہ کیونکہ پاکستان جیتتا ہے, جیت وہ ہو رہا ہوتا ہے, خوشی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے اس میں بدی بھی میری اس بات سے متفق ہوں گے. میں نے ابھی ایک ٹک ٹاک بنائی, اس کے بعد میرے کافی انڈین دوست میرے سے ناراض ہوگا کہ یار آپ نے ہمارے ملک کو کہہ دیا, لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. میں جرنلسٹوں کے متعلق, رائٹرز کے متعلق, اینکرز کے متعلق میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب وہ سچ بولتے ہیں, ان کو پریشانی جب ہو جاتی ہے ان کی جاب کی طرف سے, ان کی سیلری روک لی جاتی ہے, جاب سے نکل جاتے ہیں, تو ان کے حق کے اندر کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا, لیکن ہر ایک کو سچ سننے کا بڑا شوق ہے. جب اس کو ٹربل ہوتی ہے تو بدی صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے توصیف بھائی, جو آپ کر رہے ہیں, لیکن جو سچ ہے سچ ہے. میرا سچ ہے. آپ جو بات کرتے ہیں
یا میں بات کرتا ہوں یا بہت سارے ججز کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا کام کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، تنقید نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اب اس کو صحیح کر لیں. جب آپ جی جیتتے ہیں، جب آپ اچھا کرتے ہیں تو تعریف کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں نا. ہم ہی بنگڑے کرتے بھی ہم ہی ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جی ہوتے ہیں، جشن بھی ہم آپ بھی منا رہے ہوتے آپ ہیں. یہ دیکھیں تو کہ یہی ہوتا ہے. عرفان پٹھان جو صرف نام کے پٹھان ہیں، پٹھانوں کے جیتنے پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کا کیا تعلق تھا. ایک پشتو کا ایک الفاظ نہیں آتا ہوگا ان کو، فارسی کا ایک الفاظ نہیں آتا ہوگا، اور انہوں نے بتا بھی دیا. میں ان پہ شدید تنقید کروں گا کیونکہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. ان کے ڈانس سے پتہ چل گیا ان کی تربیت مسجد میں نہیں ہوئی ہے. اندازہ ہو گیا ہمیں، بالکل کیونکہ صحیح جس کہہ رہے ہیں. بچے کی تربیت مسجد میں، دیکھیں بدی آپ بھی ذکریہ صاحب کی انوار العلوم مسجد میں گئے ہوں گے، ہم بھی جامع مسجد بالکل میں ہے، گئے، شاداب مسجد میں گئے. اگر ہوتے تو ہم بھی اسی طرح کی حرکت کر رہے ہوتے. بالکل ایسا ہی، بالکل میں بھی ایسا. بیٹھ کے یہاں پر بھنگڑے ڈال رہا ہوتا اور آپ بھی بھنگڑے ڈال کے بات کر رہے ہوتے تھے. پاکستان ہار گیا یا جیت گیا جو بھی ہوتے. یہ تربیت بتاتی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے اور کس طرح کی آپ کی تربیت. داڑیاں چھوٹی رکھنے کی اور والد صاحب کو دکھانا، والدہ کو پردے میں دکھانا، یہ اس سے پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ نے جو حرکت کی پاکستان کا، جس طرح مذاق اڑا، ہم بھی اڑا سکتے ہیں. الفاظ ہمارے زبان ہمارے منہ کے اندر بھی ہے. اور میں یہی بات میں نے کہی تھی اپنے ٹک ٹاک کے ایک ویڈیو میں، جس میں کافی میرے دوست ناراض ہیں انڈین، کہ آپ نے ہمارے ملک کا بات حقیقت ہے. جب آپ کی خود کی ٹیم ہارتی تھی تو آپ کے ہی کھلاڑی دھونی کے گھر پہ حملہ ہوا، کس کے گھر پہ حملے نہیں ہوئے؟ اور ان کو آزادانہ طریقے سے انہوں نے سرکاری سرپرستی میں ان کے گھروں پہ حملے ہوئے. پاکستان کی ٹیم گئی، ان پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں. کوئی پاکستان زندہ باد نہیں کہہ سکتا، ٹی شرٹ پاکستان کی نہیں پہن سکتا. اگر پاکستان جیت جائے یا چھکے مارنے شروع ہو جائیں لڑکے، تو وہاں کے جو مسلمان ہیں ان پہ برائی آ جاتی ہے. چیمپئنز ٹرافی میں آپ نے شامی پہ الزام لگا دیا کہ شامی صاحب جو ہے بالنگ صحیح نہیں کر رہے مسلمانوں کو دیکھ کر. وہ بیچارہ سراج کھیل رہا ہے، اس پہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. یہ وہ سارا ڈر و خوف بھی ہے کھلاڑیوں میں. آپ نے ہمارے جو فنکار گئے ان پر حملہ، اور بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے امن پسند ہیں. اور پاکستان کو آپ نے نام بدنام کیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک ایکسٹریمسٹ ملک ہے، وہاں پہ ایکسٹریمسٹ لوگ رہتے ہیں اور وہ وہاں پر مذاہب کو تحفظ حاصل نہیں ہے. آپ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہماری ٹیم بری کھیل رہی ہے، اچھی کھیل رہی ہے، لیکن آپ جس طرح مذاق اڑا رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر. اور میں ایک چیز ایک اور بھی بدی آپ سے شیئر کروں گا. میں اپنے پاکستانی ٹی وی چینلز پہ جو بیٹھے ہوئے جواری ماضی کے مشہور، وہ تجزیہ کر رہے ہیں. یہ آپ چلے توصیف بھائی رہنے دیں، یہ بات بڑھے گی تو کہاں تک چلی جائے گی. یہ جو ہے جی جانے دیں جو چل رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا کہ ہمیں کسی کی تنقید نہیں کرنی. آپ نے ہر ایک نے اپنا جو ہے جواب خود دینا ہے آخرت میں، اور ہم نے اپنا جواب دینا ہے. تو اللہ جی جی تعالیٰ سب پر رحم کرے. آمین. اور خاص طور پر ہماری تو دعا ہمیشہ ہوتی ہے کہ یار پاکستان ٹیم اچھا کرے، جیتے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے عرفان پٹھان کی بات کی، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوش نہیں ہوئے، ایک دن سجنا بھی مر جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے مرنے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ایک دن پہ دوسرے بھی مر جانا ہوتا ہے. تو تنقید ضرور کریں، لیکن ایسی تنقید نہ کریں کہ کسی کے جذبات سے کھیلیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے بھی آتا ہے کبھی، اٹھنے بالکل ایسا گھوڑے ہی سے. ہے، بالکل ایسا. صحیح ہے نا. تو یہ آج ان کو جو انہوں نے تھوڑی بہت دونوں بھائیوں نے اس کے نسبت میں نے دیکھا یوسف پٹھان پھر بھی سلجھے ہوئے آدمی ہے، تمیز تہذیب نظر آتی ہے ان میں. لیکن یہ ان کا تو بہرحال انہوں نے جو کچھ بھی کیا بہرحال ان کا فیل تھا، اور لوگوں نے جو دیکھا وہ بھی سب کو نظر آ گیا کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے. بدی ایک دفعہ دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پاکستان میں جیتے، اور پاکستان ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان کو جیتا ہوا دیکھے، پاکستان کے لڑکے کارکردگی دکھائیں. پیسے آنے جانے والی چیز ہے، عزت آنے جانے والی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین ہمارے ساتھ بدی الزمان تھے. ٹی وی ون پر آپ ان کے تجزیے دیکھتے ہیں، مختلف چینلز میں دیکھتے ہیں، باتیں کی ہیں. میں دوبارہ اپنے پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا، ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے پاکستان جیتے، پاکستان کی ٹیم اچھی کارکردگی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہارے چلے ٹھیک ہے، ہار جیت ایک حصہ ہے ہر گیم کے، لیکن کم از کم کھیل کے ہارے، لگے کہ کہیں سے کھیلا ہے. آپ کی جو غلطی ہے، کب تک کہتے رہیں گے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں؟ بھائی اب انف ہو گیا، بہت پیٹ بھر گیا ہمارا یہ سنتے سنتے. اور میں اپنے پاک فوجی بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائی آپ ہی سنبھال لیں اس ادارے کو بھی. آپ ہی کوئی بڑا کوئی جرنل ٹھیک ٹھاک قسم کا کوئی تگڑا سا نا روبدار والا وہی لا کے بٹھا دے. ایبٹ آباد میں جس طرح کیمپ لگتا تھا ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو دوڑایا جاتا تھا، کھیلنا ہے تو کھیلو، نہیں تو اپنے گھر جاؤ. جس کو نہیں کھیلنا، جس سے نہیں بھاگا جا رہا، جو فٹنس مسائل سے دو چار ہے، تو بھائی یہ فیلڈ آپ کی نہیں ہے، آپ کوئی اور دیکھنا چاہیے.
اتنے لڑکے ماشاءاللہ ٹیلنٹ موجود ہے دیکھنے کے لیے. میں اپنی پاک فوج سے یہی کہوں گا, ہمارے سپہ سالار جو ہیں ان سے کہوں گا, خدا کے واسطے یہ ایک واحد گیم, کیونکہ میں نہیں چاہتا اس کا حال بھی ہاکی کی طرح ہو, اس کا حال بھی اسکواش کی طرح ہو. یہ ہمارے بڑے اچھے کھیل تھے, اس کا حال اتنا برا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.